اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں انتہائی اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ آج کی ویڈیو اذان سے متعلق ہے، یعنی شریعت محمدیہ کے اندر اذان کی مشروعیت کب ہوئی اور اس کا سٹیٹس یا اہمیت کیا ہے۔ محترم ناظرین، اذان کی فضیلت حدیث مبارکہ میں بہت بار بیان فرمائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اذان دینے والا بڑا مرتبہ پائے گا، اور جتنی چیزیں بھی اس کی اذان کو سنیں گی دنیا کے اندر، تو آخرت میں وہ ساری چیزیں اس کے لیے گواہی یا شہادت کا درجہ رکھیں گی اور گواہی دیں گی کہ شخص نے اللہ کی عظمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مبارکہ کو بیان فرمایا۔ اور ایک حدیث میں یہاں یوں بھی آیا کہ جو شخص اذان دے گا قیامت والے دن سب سے اونچا، یعنی اس کی گردن یا قد جو ہے سب سے اونچا نمایاں نظر آئے گا۔ محترم ناظرین، اذان کی مشروعیت یکم ہجری کو ہوئی، یعنی ہجرت کے پہلے سال ہوئی۔ اس سے پہلے نماز کے لیے یا عبادت کے لیے جو ہے ناقوس بجایا جاتا تھا، یا مختلف آوازیں دی جاتی تھی، گھنٹی بجائی جاتی تھی، یہاں تک کہ ڈول پیٹنے کی روایات بھی ہیں، جس سے لوگوں کو خبر ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ جب اذان کی مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، تو تب مشکلات پیش آنے لگیں کہ کون سا ایسا طریقہ ہو جس سے جو ہے نمازیوں کو اکٹھا جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملے۔ تو اس میں بہت سے صحابہ کرام نے رائے دی۔ ایک رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دی۔ ان کی رائے یہ تھی کہ بلند آواز سے پکارا جائے، جس سے لوگ جو ہے نماز کے لیے آ جائیں گے کسی اونچی جگہ پر۔ لہٰذا ان کی یہ رائے صحابہ کرام کو پسند بھی آئی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسرے جو طریقے ہیں جو کہ دوسرے مذاہب کے اندر رائے تھے کہ عبادت کے لیے بلایا جائے، ناقوس بجانا، ڈول پیٹنا، یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناپسند تھی، جس میں وجہ یہ تھی کہ دوسرے مذاہب کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ لہٰذا روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا، اور خواب میں اذان کے الفاظ ان کو آئے خواب میں۔ لہٰذا صبح اٹھ کر ان دونوں حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس خواب کو پیش کیا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توثیق فرمائی اور فرمایا کہ بے شک یہی اذان ہے، اور اسی اذان کو بلال دیں گے۔ لہٰذا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے لیے چنا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارکہ کے مطابق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان فرمائی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اونچی بھی تھی اور آواز سریلی بھی تھی۔ یوں اذان کی مشروعیت یکم ہجری کو ہوئی۔ اب اذان کی جو ہے الفاظ کیا ہیں، وہ تو بہت مشہور الفاظ ہیں، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحمید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رسالت، اس کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت کا ذکر ہے، اور اللہ پاک کی عزت اور جلال اور رتبے کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اللہ کے عبادت کی طرف بلانے کا حکم ہے۔ اس کے اندر مختلف الفاظ کی تبدیلی، مثلا صبح کی نماز کے وقت الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے حی علی الفلاح کے بعد۔ لہٰذا اذان دینے والا الصلاۃ خیر من النوم فرمائے گا، اور جو سننے والے ہیں، جو نمازی ہیں، وہ صدقت و بررت، یہ والے الفاظ جو آپ میں فرمائیں گے۔ باقی اذان کے جو الفاظ ہیں وہی الفاظ سننے والا جو مقتدی ہے، یعنی مؤذن کی اذان سننے والے جو مسلمان ہیں، وہ وہی جواب دیں گے، یہاں تک کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح اس کے جواب میں ہو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ والے الفاظ فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، اذان کی مشروعیت دراصل نماز کی خبر دینا ہے، کہ اذان کا حکم بھی اسی وجہ سے ہے کہ مسلمان اکٹھے نماز ادا کریں، اور اس کی فضیلت بھی آئی حدیث مبارکہ کے اندر کہ انفرادی جو شخص ہے اس کی نماز سے یا نماز پڑھنے سے دو افراد یا دو سے زیادہ جو افراد ہیں جو جماعت کی صورت میں نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز کا فضیلت، مرتبہ اور درجہ بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اور صحابہ کرام کی جو جماعت تھی، تربیت یافتہ جماعت، ان کو حکم فرمایا
بہت سے موقع پر کہ گھر میں نماز پڑھنے کے بجائے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، جس کی مشروعیت اور جس کا درجہ بہت بڑا ہوا ہے۔ اذان کے نماز کی دعائیں بہت زیادہ ذکر ہوئیں۔ ایک مشہور دعا جو کہ اکثر و بیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی بھی صحابہ کرام کو، وہ جو دعا ہے وہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقامہ محمودا الذی وعدتہ۔ بخاری شریف کے اندر اس دعا کا ذکر کیا گیا۔ بہت سی تفاسیر یا بہت سی دوسرے موقع پر اس جو دعا ہے اس کے اندر اضافہ بھی ذکر ہے۔ بہرحال یہ دعا جو ہے یہ جامع دعا ہے، اس کو پڑھا جائے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ اذان کے بعد جو ہے دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا یہ پڑھ سکتے ہیں، آپ کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولہ وبالاسلام دینا، یہ دعائے نبوی ہے، یہ دعا بھی جو ہے مذکور ہے اذان کے بعد۔ اب اذان کا دینا کون کون سے مواقع پر ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ بہت سے افراد جو ہیں نماز کے لیے اذان کو واجب قرار دیتے ہیں، حالانکہ اذان جو ہے وہ سنت مؤکدہ کے درجے میں ہے، جو کہ در حقیقت واجب کے درجے کو ہی پہنچی ہوئی ہے۔ بہرحال ایسے موقع پر جہاں پر کبھی اذان نہ دی گئی ہو اور اس شائبے میں کہ اذان ہو گئی ہے، کسی نے نماز پڑھ لی ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی بغیر اذان کے بھی، یعنی اذان سنت مؤکدہ ہے جس کی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے ہی فرمائی حضرت بلال کو حکم فرما کر، اور یہی سنت ہے۔ اس کے علاوہ اور کون سے مواقع ہیں جن پر اذان کو دینا سنت، فرض یا مستحب ہے؟ تو فرض کہیں پر بھی نہیں ہے، سنت کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اذان دینا مستحب کب ہے، یہ تقریباً 8 مواقع ایسے ہیں جو کہ کتب کے اندر ذکر ہوئے کہ جہاں پر ہم اذان دیں تو وہ ایک مستحب عمل ہے، اس کا درجہ بھی ہوگا اور اس کے اثرات بھی ہوں گے۔ اس میں سب سے پہلا ہے وہ شخص جو کہ کسی رنج و علم میں ہو تو وہ اس کے کان میں اذان دی جائے تاکہ اس کا رنج و علم دور ہو جائے، تو یہ ایک بہترین اکسیر و نسخہ اور وظیفہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا مریض جس کو مرگی کے دورے پڑتے ہوں، بیماری ہو اس کو، تو اس کے کان میں بھی اذان دینے سے وہ اثر جاتا رہے۔ ایک اور شخص جو کہ غصہ بہت زیادہ کرتا ہو یا غضب کی حالت میں ہو کہ اس کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو، اس کی کان کے قریب جا کر آپ اذان دیں، یا غصہ کرتے کرتے وہ بے حال ہو گیا ہو، اپنے آپ پر نہ سمجھتا ہو، اس کے کان میں بھی آپ اذان دیں تو اس کا اثر ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ بدمزاج شخص کے کان میں آپ مسلسل اذان دیتے رہیں، بچہ سخت ہے، ترش ہے تو اس کے کان میں اذان دیتے رہیں وقتاً فوقتاً، تو اس سے اس کی طبیعت میں نرمی آ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میدان جنگ میں جب کہ آپ کفر کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ وہاں پر بھی یہ اذان دیں گے کفار کے سامنے بلند آواز میں، تو ان کے اوپر ایک رعب، دبدبہ اور خوف طاری ہو جائے گا، وہاں پر دینا بھی یہ مستحب عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا مسافر جو کہ راستے میں جا رہا ہے جنگل میں اور راستہ اس نے بھول دیا ہے، تو وہاں پر راستے میں جنگل میں اذان دے تو مستحب عمل ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھولا ہوا راستہ دکھا دیں گے۔ اور آخری جو ہے وہ ہے کوئی ایسا جانور جو کہ آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے راستے میں، جیسے کتا وغیرہ، تو آپ بلند آواز میں اذان دینا شروع کریں تو وہ جانور یا تو سائڈ پہ ہو جائے گا یا بالکل ایک شریف جانور کی طرح بیٹھ جائے گا راستے میں، تاکہ آپ وہاں سے گزر جائیں، وہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ محترم ناظرین، اذان در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین اور ایمان، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کبریائی کا بیان ہے، جس میں ہم در حقیقت اپنے رب کی طرف ایک مؤذن اپنے جو ہے نمازیوں کو اپنے ساتھ ہونے کو بلا رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 شخص ایسے ہیں جو کہ سنگ دل ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر فرمایا۔ ان 4 سنگ دل یا سخت دل والے لوگوں میں سے ایک شخص جو پہلا ہے وہ یہ ہے کہ جو کھڑا ہو کر پیشاب کرتا ہے۔ اس کی بہت زیادہ وعید آئی اور فرمایا کہ یہ شخص سنگ دل بھی ہے اور اس کا عذاب بھی، اس کو قبر میں بھی اس کا عذاب اس کو پہنچتا رہے گا کہ وہ کھڑا ہو کر پیشاب کرے اور ناپاکی نہ کرے تو جسم پر اس کی ناپاکی لگ جائے تو قبر میں بھی اس کا عذاب اس کو ہوتا رہے گا۔ دوسرا سنگ دل شخص جو ہے وہ ہے جو نماز سے فارغ ہونے کے ساتھ ہی وہ اپنی پیشانی کو ایسے صاف کرنا شروع کر دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص بڑا سنگ دل اور یہ شخص بڑا تھکا ہوا ہے یا جو ہے ناپسندیدہ شخص ہے۔ تیسرا وہ شخص جو کہ اذان سنے اور اذان کا جواب نہ دے، اس شخص کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص سنگ دل ہے۔ اور چوتھا وہ شخص جو کہ
جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے یعنی محمد کا ذکر کیا جائے اور مجھ پر وہ درود نہ بھیجے تو یہ شخص بھی سنگ دل ہے۔ محترم ناظرین، اذان کی فضیلت، مشروعیت اور اہمیت آپ نے سنی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کل حاضر ہوتے ہیں ایک نئے وظیفے اور ایک نئے شرعی مسئلے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔